میں تم اور بے نام خواہشیں ایپیسوڈ 3۔ ضیاء نلوی دنیا کے سامنے اعتماد کے خول میں لپٹا رہتا مگر حقیقت میں وہ اندر سے ایک تنہا سہما ہوا بچہ تھا۔ وہ بچہ جس کی صبحیں اور شامیں صرف کھلونوں اور نوکروں کے ساتھ گزرتی رہیں۔ اس کی ماں نے اسے 7 سال کی عمر میں اکیلا چھوڑ دیا تھا اور باپ کا رشتہ محض ایک رسمی سا تعلق بن گیا تھا جو کبھی کبھار ویکینڈ پہ میسر آتا۔ اسی فاصلے نے باپ اور بیٹے کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جو کبھی کم نہ ہوئی۔ اس کی ماں کی کمی نے ضیاء کو اندر سے بدل دیا تھا۔ نرمی اور پیار سے کمزوری لگنے لگتے اور اس نے غرور کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ لیکن ان سب کے باوجود اس کے دل کے اندر ایک خالی پن رہا، ایک ایسا خلا جو کبھی فیل نہ ہوا۔ اس کے برعکس اریبہ کی زندگی ایک بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ چھوٹے بھائی کی کالج کی فیس، گھر کا کرایہ اور ماں کی دوائیں، یہ سب ذمہ داریاں وہ خاموشی سے اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے تھی۔ اپنی خواہشوں کو کب کا دفنا چکی تھی۔ اس کے والد احسان قریشی کے انتقال کے بعد اسے تعلیم کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کرنی پڑی۔ باپ کی چھوٹی سی پینشن ہی اس وقت ان کے لیے واحد سہارا تھی، لیکن اس کے باپ کی موت نے اس کی ماں کو بالکل خاموش کر دیا۔ انہوں نے کبھی کسی رشتہ دار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور زندگی کے بوجھ کو اکیلے ہی اٹھائے رکھا۔ اریبہ اکثر ماں کو دیکھ کے ڈر جاتی۔ اسے ایسے لگتا جیسے وہ اندر سے ٹوٹ رہی ہیں اور اس کا واحد سہارا ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ رات کے 12 بج چکے تھے، گلی سنسان تھی، آخری چائے والا بھی اپنی دکان سمیٹ رہا تھا۔ اریبہ جب رکشے سے اتری تو قدموں میں تھکن کا بوجھ تھا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی اور پہلے ہی دستک سن کر دروازہ کھل گیا۔ یہ اس کی ماں کا روز کا معمول تھا۔ شام ڈھلے ہی نگاہیں دروازے پہ جم جاتی، بیٹی کے انتظار میں۔ اریبہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ تھکن سے چور قدم اٹھاتی وہ مشکل بیڈ تک پہنچی اور وہیں ڈیر ہو گئی۔ اس کی ماں دیر تک کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لیے اس کے پاس بیٹھی رہی، مگر وہ اپنے بیٹی کو جگانے کی ہمت نہ کر سکیں، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں۔ ادھر ضیاء رات گئے تک کتابوں میں الجھا رہا۔ وہ کسی طرح سے بھی کام سی لڑکی کو اپنے سامنے کھڑا ہوا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شاید یہ اس کی ایگو تھی یا اس کے بچپن کا خالی پن۔ اگلی صبح سورج پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا تو روشنی سیدھی اریبہ کے چہرے پہ پڑی۔ وہ چونک کر سیدھی کھڑی ہوئی، گھڑی پہ نظر ڈالی تو ماتھے پہ ہاتھ مار کر بولی، او شیٹ، آج سر مرتسم کا لیکچر مس ہو گیا۔ وہ سیدھی واش روم کی طرف بھاگی، چہرہ تولیے سے صاف کرتے ہوئے ماں کو ڈھونڈتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ اریبہ جلدی میں، امی ناشتہ نہ بنائیے گا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ آپ دوائیاں لے رہی تھیں، کون سی دوا ختم ہے؟ میں لیتی آؤں گی۔ اس نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ ڈالا۔ اریبہ جلدی جلدی بیگ اور فائلیں سنبھال رہی تھی کہ پیچھے سے ماں کی آواز نے قدم روک دیے۔ ماں ہاتھ میں چائے کا کپ اور ابلا ہوا انڈا لیے کھڑی تھی، چہرے پہ فکر اور ناراضگی دونوں جھلک رہے تھے۔ اس کی ماں نے ہلکی لرزتی آواز میں کہا، رات کا کھانا ابھی تک ٹرے میں رکھا ہے، تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ اریبہ نے ان کی آنکھوں کی نمی دیکھ لی اور وہ ٹھٹک گئی، چائے کا کپ تھاما اور ماں کے قریب آ گئی۔ ان کے ماتھے پہ بوسہ دے کے آہستہ سے بولی، امی، آپ ہی میرا سب کچھ ہے، پلیز آپ فکر نہ کیا کریں۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں تھوڑا سکون اترا، مگر خاموشی پھر بھی ان کے گرد لپٹی تھی، جسے اریبہ بہت اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ کا فیڈ بیک مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔